آپ خود پارٹی کے اندر الیکشنز کے بہت بڑے حامی رہے ہیں، مگر اس وقت جو صورتحال ہے جس میں اچانک پارٹی آ کر کھڑی ہو گئی ہے، بلے کا نشان انہیں کسی بھی طور پر بچانا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا جو فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جس طرح کا آرڈر پاس کیا ہے الیکشن کمیشن نے وہ بہت افسوسناک ہے اور ڈسکریمنیٹری بھی ہے، کیونکہ جو الیکشن کرائے گئے تھے وہ الیکشن اسی طرح کے تھے جس طرح کے الیکشن دوسری پارٹیوں نے بھی کرائے تھے۔ ان کے الیکشن تو منظور ہو گئے اور پی ٹی آئی کا جو انٹر پارٹی الیکشن ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو یہاں پر بڑی واضح ایک ڈسکریمنیشن کی گئی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ یہ تو مجبوری ہے کیونکہ قانونی ضرورت ہے کہ بغیر جو ہے الیکشن سمبل کے الیکشن تو نہیں لڑا جا سکتا، تو انہوں نے اب الیکشن سمبل کو مشروط بنا دیا ہے پارٹی الیکشن سے۔ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ساری صورتحال میں یہ خبریں بھی آئی کہ آپ نے کوئی رہنما ہیں پارٹی کے، ظاہر وہ وکیل بھی ہیں خیبر پختونخوا سے، آپ نے اپنے ریزرویشنز کا تحفظات کا اظہار کیا عمران خان صاحب سے، ان کے حوالے سے کیا یہ درست ہے؟ کن کے بارے میں؟ ایک خیبر پختونخوا سے رہنما ہے، غالباً مروت صاحب کے بارے میں آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب سے؟ ہاں جی، کیا ہے، لیکن یہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے نا۔ مگر کیا ایسے تحفظات ہیں آپ کو، کیونکہ وہ آ کے بیانات دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں انہی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، مناسب نہیں ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی اوپن ڈسکشن کرنا۔ وہ درست ہے، ظاہر ہے آپ کا حق ہے کہ آپ کیا بات کرنا چاہیں، مگر وہ خود ہی پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے حوالے سے آ کر بات کر دیتے ہیں، ان پر بھی الزامات لگا دیتے ہیں، شعیب شاہین صاحب پر بھی لگایا، تو کیا اسی کانٹیکسٹ میں آپ کی طرف سے شکایت کی گئی ہے کہ وہ لائنز کراس کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی نئے کارکن ہیں جو ہمیں تو پتہ نہیں کہ پارٹی میں کبھی تھے نہیں، ابھی ایک دم کہیں سے آئے ہیں اور وہ پارٹی میں لیڈر بننے کی کوشش کر۔ میرے نزدیک جب تک کہ کسی کو وقت کے ساتھ آزمایا نہ ہو اس کو کسی اہم آفس پر نہیں بٹھانا چاہیے۔ مطلب تو پھر اس وقت ظاہر ایک مشکل وقت ہے، جس قسم کے فیصلے بھی پارٹی کے خلاف آ رہے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پارٹی ظاہر بالکل کارنر ہوئی ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہتر طریقے سے پارٹی کو چلایا جا سکتا ہے، بہتر انداز میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی حالات ہیں، حالات تو بہت دگرگوں ہیں، لیکن پھر بھی جو ممکن ہو سکتا ہے اس میں جو بہتر آپشن ہے وہی استعمال کرنے چاہیے۔ جب پارٹی آگے بڑھ رہی ہے ظاہر ایک فیصلہ ہوا، وکیل کو پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، اب وہی خبریں ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وکلا کو ٹکٹس دیے جائیں۔ آپ کے خیال میں اب یہ بات اسی طریقے طرف جا رہی ہے کہ زیادہ تر وکلا ہی الیکشن لڑ رہے ہوں گے تاکہ ان کی گرفتاریوں سے بچا جا سکے، وہ کیمپین کریں، اور آپ کو لگتا ہے ظاہر الیکشن لڑنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں الیکشن پروسیس ایک باقاعدہ ایک سائنس ہے پوری، وہ وکلا کر پائیں گے اور پارٹی کو الیکشن جتا پائیں گے؟ دیکھیے، وکلا جو ہیں وہ پبلک لائف میں ہوتے ہیں، نیچرلی انہی وکلا کو ٹکٹ دیے جائیں گے جو کہ اپنے علاقے میں ایکٹیو ہیں اور لوگوں سے سیاسی رابطہ رکھتے ہیں۔ ہر وکیل کو تو نہیں ٹکٹ دیا جاتا ہے، یا وہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ وکلا جو ہے مختلف تحصیل لیول پر بھی بار ایسوسیشنز ہیں اور ڈسٹرکٹ لیولز پر بھی ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون کون وکلا جو ہے ایکٹیو ہے، پبلک کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ تو صرف وکیل ہونا کافی نہیں بلکہ ان کا ایکٹیو ہونا اور لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ مطلب اور لطیف کھوسہ صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، اگر ان شخصیات کو جن کا پارٹی سے تعلق نہیں رہا ٹکٹ دیتی ہے پارٹی، تو آپ کے خیال میں یہ بھی مناسب ہوگا؟ دیکھیے، تو جب ٹکٹ دیے جائیں گے تو پھر بات کریں گے نا۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔